يا حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. جیسے عام کہتے ہیں کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، یہود کا معاملہ بھی بس کچھ ایسا ہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول، آخری رسول پہچان کر چونکہ انہوں نے انکار کی ٹھان لی، لہذا آئے دن کوئی نہ کوئی نیا سٹانس وہ اختیار کرتے تھے کہ ہم اس لیے نہیں مان رہے، کبھی نہیں ہم اس لیے نہیں مان رہے، اس کا جواب دے دیا جائے نہیں، اصل بات یہ ہے. اسی طرح انہوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑا کہ اصل میں یہ سارا کا سارا فساد جو ہے وہ معاذ اللہ جبرائیل کا ہے. اصل میں وہی آنی بنی اسرائیل ہی میں کسی شخص پر تھی، یہ بیچ میں ڈنڈی ماری ہے جبرائیل نے. اب اس بنیاد پر انہوں نے کئی کام کیے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے یعنی شو کیا کہ جیسے ہمیں ان سے دشمنی اور بغض ہے، وہ ہمارا دشمن ہے، ہم اس کے دشمن ہیں. اور حالانکہ تورات و انجیل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تمام فرشتوں پر فضیلت ثابت تھی، لیکن انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ نہیں، اصل میں اسرافیل جو ہے نا، میکائیل جو ہے نا، وہ بڑا ہے، اصل وہ ہے، اور جبرائیل تو اصل میں عذاب لانے والا فرشتہ ہے، یہ وہی لانے والا ہے ہی نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو آخری پیغمبر کی طرف وحی کے لیے بھیج دیا، اور اس نے معاذ اللہ خیانت کے درمیان میں اور بنی اسرائیل میں سے جس کو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی تھی اس کی بجائے بنی اسماعیل میں سے اس شخص پر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بھیج دی. اب وہ اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ جس سے بھی آپ کو پیار ہوتا ہے، اصول کیا ہے، جس سے بھی آپ کو پیار ہے اس کے تمام جو بھی لنکس ہیں وہ آپ کو پیارے لگتے ہیں. اس کے والدین سے آپ پیار اور محبت سے ملیں گے، اس کے بچوں کے ساتھ آپ پیار کریں گے، اس کے گھر والوں کے ساتھ آپ پیار کریں گے، اس کا شہر آپ کو پیارا ہوگا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کو محبت و عقیدت ہے تو یعنی مدینہ منورہ جاتے ہوئے ٹھنڈ پڑ جاتی ہے مسلمان کے دل میں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں آیا ہوں. کیا خاص بات ہے مدینہ منورہ میں؟ اس لیے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مدینہ النبی قرار دیا ہے کہ یہ نبی کا شہر ہے، حالانکہ آپ وہاں کے رہنے والے نہیں ہیں، لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک فضیلت جو ہے وہ اپنے حوالے سے عطا فرمائی ہے تو ہم سب کو مدینہ منورہ جو ہے وہ اچھی جگہ لگتی ہے، ہم سب وہاں جانا پسند کرتے ہیں، ہم سب جو ہیں وہ اس کی گلیوں میں پھرنے کے لیے اور مسجد نبی میں نماز پڑھنے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے. اللہ تعالیٰ کے فرشتوں میں سب سے زیادہ اہم فرشتہ جبرائیل ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے پیار ہے تو جس کو بھی اللہ سے پیار ہوگا وہ جبرائیل سے لازماً پیار کرے گا، اور جس کو جبرائیل سے دشمنی ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بھی دشمن ہے. اب یہ ذہن میں رکھیں آپ تو پھر بڑی آسانی سے یہ آیات آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل من کان عدوا لجبریل، کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی بھی دشمن ہو جبرائیل کا، فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، تو اس نے تو وہی اے نبی آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے نازل کی تھی. اذن کے لفظی معنی اجازت کے ہیں لیکن یہ حکم کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور یہاں حکم کے معنوں میں ہے کہ جبرائیل آزاد ہرگز نہیں ہے،
کہ جس پر مرضی وہی بھیج دیں، نہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہی بھیجتے ہیں. تو جبرائیل نے اے نبی آپ کے دل پر وہی بھیجی تھی اپنے رب کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرتے ہوئے کہ جو اس کے سامنے موجود ہے، یعنی پچھلے اسباق میں ذکر آ چکے ہیں، اس سے مراد تورات و انجیل ہیں. اور یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیا تھا کوہ طور کے اوپر کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی نبی آئے گا تصدیق کرتے ہوئے اس بات کی جو تمہارے پاس موجود ہے، یعنی تورات و انجیل کے احکام کی تصدیق کرتے ہوئے آئے گا تو تم لازماً اسے مانو گے. تو بار بار یعنی ان آیات میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اشارہ مصدقا لما بین یدیہ، مصدقا لما بین ایدیہم، جو ان کے سامنے ہے، اس کے سامنے ہے، یہ حوالہ آتا ہے تو اس سے مراد یہی ہوتا ہے. وَهُدًى وَبُشْرًى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ماننے والوں کے لیے، یعنی پہلی بات جو ہے وہ تو بنی اسرائیل کے حوالے سے ہے، لیکن کوئی بھی خواہ وہ اسرائیلی ہو، اسماعیلی ہو، ایشین ہو، امریکن ہو، آسٹریلوی ہو، جو کچھ بھی ہو، جو کوئی بھی، یہ قرآن مجید یہ ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے. جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو یہ قرآن مجید اس کے لیے خوشخبری ہے. من کان عدوا للہ، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا دشمن ہوگا، وہ ملائکت ہی اور اس کے فرشتوں کا، وہ رسول ہی اور اس کے رسولوں کا، وہ جبریل و میکالا اور جبرائیل اور میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین، تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے. مراد کیا ہے؟ یعنی جو بھی اللہ کے نبیوں سے، اللہ کے فرشتوں سے اور خاص طور پر جبرائیل و میکائیل سے دشمنی رکھے گا تو وہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کافروں کا، جو یہ حرکت کرتے ہیں وہ کافر ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان کا دشمن ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اے نبی ہم نے آپ پر واضح آیات نازل فرمائی ہیں. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور اس کا انکار تو صرف بد کردار لوگ ہی کرتے ہیں. یعنی جو بھی راست کردار ہوگا، اور راست کرداری میں سب سے اہم کیا ہوتا ہے؟ سچائی اور دیانتداری. تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن مجید کو کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھ کر پہچان لینے کے باوجود انکار کرتا ہے تو اسے فاسق کہا گیا ہے یہاں پر کہ وما یکفر بہا الا الفاسقون، کہ اس کا انکار تو صرف فاسق ہی کرتے ہیں، بد کردار لوگ، باغی لوگ. ابا کلما عہدوا عہدا نبذہ فریق منہم، کیا ہر مرتبہ، کلما ایوری ٹائم، کیا ہر مرتبہ عہدوا عہدا، جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا اللہ تعالیٰ سے، نبذہ فریق منہم، تو ان میں سے ایک گروہ نے اس کو، وعدے کو پھینک دیا، یعنی اس کی پرواہ ہی نہیں کی. وعدہ جو ہوتا ہے نا، یہ سنبھال کے رکھنے کی چیز ہوتی ہے، بڑی ایک پلیج ہوتا ہے نا انسان کا. تو پلیج کسی کہتے ہیں امانت کو، جیسے آپ کسی کی امانت جو ہے وہ سنبھال کے رکھتے ہیں، ایسے ہی وعدہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک پلیج ہے، امانت ہے، لہذا اس کو سنبھال کے رکھنا ہے. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ جب بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ کیا تو اس وعدے کو پھینک دیا، یعنی اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں کی. بل اکثرهم لا یؤمنون، حقیقت یہ ہے کہ ان کی اکثریت مانتی ہی نہیں ہے. ولما جاءہم رسول، اور جب کبھی ان کے پاس کوئی پیغمبر آیا، من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے پاس سے، مصدق لما معہم، تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو ان کے پاس ہے. وہی بات پھر دوبارہ آ گئی. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، تو وہ لوگ کہ جنہیں کتاب دی گئی ہے، یعنی اہل کتاب کے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، کأنہم لا یعلمون، جیسے کہ وہ جانتے ہی نہیں. اچھا، یہاں اللہ تعالیٰ کی کتاب سے مراد جو ہے وہ
قرآن مجید بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ جو امکان ہے اس میں وہ کیا ہے؟ تورات. اس لیے کہ یہ وعدہ انہوں نے تورات کے اندر مینشنڈ ہے، ان کا یہ وعدہ کہ جب بھی کوئی نبی پیغمبر آئے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان باتوں کی تصدیق کرتے ہوئے جو تمہارے پہلے سے موجود ہیں تو پھر تم اسے ضرور مانو گے. تو کیا کیا؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر، قرآن مجید کے نزول پر انہوں نے گویا تورات کو بھی پسے پش ڈال دیا، جیسے ہم کرتے ہیں. یعنی قرآن مجید کے یعنی نون احکام جن کے بارے میں کوئی ان نون والی بات نہیں ہوتی، جس کی میں عام مثال دیا کرتا ہوں. کون مسلمان ہے جسے یہ معلوم نہ ہو کہ اسلام کا ایک قانون وراثت ہے؟ سب کو معلوم ہے. اور کسے معلوم نہیں ہے کہ اس قانون وراثت میں مرنے والے باپ کے جہاں بیٹے وارث ہیں وہاں بیٹیاں بھی وارث ہیں؟ ہم سب کو معلوم ہے نا. لیکن اس کے باوجود ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے خوشی سے اپنی بہنوں کو ان کا حصہ دیا ہے یا دینے کو تیار ہیں؟ یعنی میں سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن وہ سخت الفاظ بھی کم ہیں جو ہمارا ایٹیٹیوڈ اس کے اعتبار سے. یعنی بہنوں کو حصہ دیتے ہوئے موت پڑتی ہے ہمیں. کوئی بہت ہی ہم میں سے جو بڑا ہی عدل و انصاف پر قائم رہنے والا شخص ہے، وہ بھی بہنوں سے صرف پوچھتا ہے کہ آپ تو حصہ تو نہیں لینا، اور جی آپ نے کہتا کہ لینا ہے بس پھر نہ میری منجینوں ہاتھ لائیں تو نہ میری قبر تے آئیں. صرف اس بات کی سزا کہ اس نے اپنا وہ حق مانگ لیا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے. تو اب اس کا اس حق کا انکار کرنا گویا اللہ تعالیٰ کا انکار ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن مجید کا انکار ہے کہ نہیں ہے؟ تو یعنی جہاں جو کہا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو پسے پش ڈال دیا، تو ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ یعنی ہم جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، قرآن مجید کا حکم ہے، ہم اس کو پسے پش ڈال دیتے ہیں. تو یہاں پر تورات جو ہے وہ زیادہ مراد لینا صحیح ہے، اس لیے کہ ذکر ہو رہا ہے بنی اسرائیل کا کہ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، کہ اہل کتاب کا ایک گروہ اس کو پسے پش ڈال دیتا ہے. کأنہم لا یعلمون، گویا کہ انہیں پتہ ہی نہیں. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اور وہ پیروی کرتے ہیں اس کی جو حضرت سلیمان کی سلطنت میں شیطان پڑھا کرتے تھے. مراد کیا ہے؟ جادو کے کلمات. آج بھی یعنی جادو کے جو کلمات ہیں، جو وظیفے ہیں، کس نام سے آپ کو ملتے ہیں مارکیٹ میں؟ نقش سلیمانی. اب اس کو ذہن میں رکھ کر پڑھیے گا اس کو کہ اور انہوں نے پیروی کی، یعنی وہ پیروی کرتے ہیں ان ہزلیات کی جو عہد سلیمان میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، شیاطین تلاوت کیا کرتے تھے. اب یہاں شیاطین سے دو مراد ہیں. شیاطین کی جمع میں آ گئے، لہذا اس سے شیطان تو مراد نہیں ہو سکتا، تو اس سے مراد جنات ہیں. یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنوں پر بھی حکومت عطا کی تھی، لہذا حضرت سلیمان کی سلطنت میں جنوں کا عام آنا جانا عمل دخل تھا. اب ان کے عمل دخل کی وجہ سے وہ جو رعایا تھی ان کی، جو ان کے ذمہ دار تھے، اہم لوگ تھے، ان کے ساتھ بھی ان کا انٹریکشن تھا. اب جب ایک کمیونٹی کے ساتھ انٹریکشن بڑھ گیا تو ان میں سے جو سرکش شیاطین تھے، ان سے جو انسانوں میں سے لوگ ان کے کانٹیکٹ میں سرکش مائنڈ کے تھے، انہوں نے ان سے جادو بھی سیکھا اور اس کی پیروی بھی کی. اچھا، اب جب انہوں نے شیاطین سے وہ جادو سیکھا، اب وہ بھی ظاہر ہے کہ جادو کرنے والے شیاطین ہو گئے. تو یہاں اصلاً تو مراد جو ہیں وہ شیاطین یعنی جنات ہیں، لیکن اب ان کی پیروی میں جو لوگ یہ جادو کرتے ہیں وہ بھی گویا وہ شیاطین ہی کے ہیں، نسل کے لوگ ہیں، اور وہ بھی شیطان بن گئے. وما کفر سلیمان، اور سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا.
یعنی یہ جادو جو تھا جس کو ہم نقش سلیمانی کہتے ہیں، اس کی حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف نسبت درست نہیں. ولیکن الشیاطین کفروا، بلکہ شیطانوں نے کفر کیا یعنی جادو کیا. یعلمون الناس السحر، جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے سے پہلے کسی کے جرم کو خوب بیان کرتا ہے تاکہ سزا جسٹیفائی ہو جائے. جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، وہاں بھی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس عمل کو لواطت کہتے ہیں، حضرت لوط کی طرف براہ راست نسبت دیتے ہیں، حالانکہ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ اس عمل کا کوئی تعلق نہیں ہے. قوم یعنی عمل قوم لوط کہنا صحیح ہے، قوم لوط والی کرتوت، لیکن اس کو حضرت لوط والا عمل کہنا معاذ اللہ، یہ تو کیا ہے، بہت بڑی گستاخی ہے اللہ کے نبی کی شان میں. تو وہ حد سے بڑے ہوئے تھے اور حضرت لوط علیہ السلام کے کہنے پر بھی، منع کرنے پر بھی وہ باز آنے کو تیار نہیں تھے، بلکہ اور زیادہ اگریسو ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایگریشن کو پورے کلائمیکس تک پہنچانے کے لیے وہ فرشتے کے جو ان پر عذاب لے کے آنے والے تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ٹین ایج خوبصورت لڑکوں کی شکل میں اس بستی میں داخل کیا، اور جس سے ان کی وہ جو بدماشی اور ان کی سرکشی تھی وہ اپنے عروج کو پہنچ گئی، اور وہ حضرت لوط علیہ السلام سے تقاضا کرنے لگے کہ یہ جو تمہارے مہمان آئے ہیں ان کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم ان سے اپنی خواہش پوری کر سکیں. حضرت لوط علیہ السلام ان کی منتیں کر رہے ہیں کہ مجھے اپنے مہمانوں کے سامنے اس طرح رسوا نہ کرو. تو پھر چپکے سے انہوں نے کہا کہ آپ گھبرائیے مت، ہم لڑکے ہیں ہی نہیں، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں اور ہم ان پر عذاب نازل کرنے کے لیے ہی بھیجے گئے ہیں، آپ فکر نہ کریں. تو یہاں بھی کیا ہوا، اب چونکہ یہ لوگ جو ہے بہت زیادہ عادی ہو گئے جادو کے، تو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بھی انسانی شکل میں بھیج دیے. اب ظاہر ہے کہ جن کے مقابلے میں فرشتہ جو ہے وہ زیادہ پاورفل ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا تھا، تو انہیں زیادہ کلمات جو تھے جادو کے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا کے بھیجے. اب وہ کیا کرتے تھے کہ لوگوں سے کہتے تھے کہ جادو سیکھنا ہے ہم سے سیکھ لو، لیکن بہتر یہ ہے کہ تم ایسا نہ کرو، یہ کفریہ حرکت ہے، یہ تمہیں زیب نہیں دیتی، تم اللہ کے نبیوں کے ماننے والے ہو، یہ حرکت نہ کرو، اور اگر ضرور سیکھنا ہی ہے تو ہم تمہیں ان سے بہتر جادو سکھا دیں گے. یہ ہیں 2 فرشتے ہاروت و ماروت جن کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور ان باتوں کے بھی وہ پیچھے لگ گئے کہ جو شہر بابل میں 2 فرشتوں یعنی ہاروت و ماروت پر اتری تھی. وما یعلمان من احد، اور وہ دونوں فرشتے کسی کو بھی نہیں سکھاتے تھے جادو، حتی یقولا، یہاں تک کہ اسے وارن کرتے تھے، اسے کہتے تھے انما نحن فتنۃ، یقیناً ہم ایک آزمائش ہیں، ولا فلا تکفر، لہذا تم جادو کر کے کفریہ حرکت نہ کرو. فیتعلمون منہما، لیکن اس کے باوجود وہ ان دونوں سے سیکھتے تھے ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، اس جادو، وہ جادو کہ جس کے ذریعے سے وہ میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرتے تھے. اس دنیا میں جو انتہائی کبھی کام ہیں ان میں ایک بہت کبھی کام جو ہے وہ میاں بیوی کو لڑانا ہے. احادیث میں آتا ہے کہ ڈیلی بیسس پر جب شیطان کے چمچے، اس کے ورکرز جو ہیں جنات میں سے، وہ جا کر اس کو رپورٹ پیش کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو آج نماز سے چھڑا دیا، کسی کی جماعت ضائع کروا دی، کسی سے میں نے یہ بری حرکت کروا لی، کسی سے یہ گناہ کروا لیا، تو شیطان سب کو شاباش دیتا ہے، شاباش 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 شاباش. پھر جب کوئی آ کر یہ اس کو بتاتا ہے کہ میں نے فلاں گھر میں میاں بیوی کے درمیان لڑائی کرا دی اور طلاق تک نوبت پہنچا دی، تو وہ کہتا ہے ویل ڈن، یعنی اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہے.
تو اس دنیا میں جو بدترین کام ہے، یعنی سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں ہم پڑھ کے آئے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اپنی آیات کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو راستہ دکھاتا ہے، لیکن وہ گمراہ نہیں کرتا مگر نافرمانوں کو، وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو توڑتے ہیں اور جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی رحمی رشتے، خاندانی رشتے، ان کو توڑتے ہیں، ان کو کاٹتے ہیں۔ تو جو شخص یہ حرکت کرتا ہے کہ انسانوں کو لڑانا، اور بعض لوگوں کا یہ بڑا محبوب مشغلہ ہوتا ہے کہ کوئی بات جو ہے شوشہ چھوڑنا، ادھر کی ادھر کرنا، ادھر کی ادھر کرنا، اور پھر لوگوں کو لڑانا اور اس کو انجوائے کرنا، اور اس کو بڑے فخر کے ساتھ پھر اپنے دوستوں سے اس کا ذکر کرنا کہ میں نے آج فلاں فلاں کو بھی لڑا دیا، یار بڑا مزہ آیا کہ میں نے ایک جو ہے اس میں ایسی تیلی لگائی کہ جس سے وہ دونوں بھڑک اٹھے۔ اور خاص طور پر جب یہ چیز میاں بیوی کے درمیان ہو، جس سے صرف دو اشخاص میں لڑائی نہیں ہوتی، دو خاندانوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، اور پھر اس لڑائی کا جو خمیازہ ہے وہ دونوں ہی نہیں بھگتتے، ان کی اولاد بھی بھگتتی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ سب سے خطرناک عمل ہے۔ تو ہاروت و ماروت سے بھی لوگ خاص طور پر جو جادو سیکھتے تھے وہ کون سا جادو تھا؟ ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، جس کے ذریعے سے وہ کسی شخص اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق پیدا کیا کرتے تھے۔ وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے سوا، اللہ کی اجازت کے سوا اس جادو سے کسی کا بھی کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے۔ یہ ہے میرے اور آپ کی، ہم سب کے نوٹ کرنے کی چیز۔ جادو برحق ہے، لیکن اتنا بھی برحق نہیں ہے کہ کوئی سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو بھی وہ سپرسیڈ کر سکتا ہے، نہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن حاصل کر کے رکھیں گے تو جادو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جب انسان اس یقین کو اور اس اعتقاد کو لوز کرتا ہے تو پھر اس کی حالت قابل رحم ہو جاتی ہے۔ وہ پھر طرح طرح کی یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے سہارا ڈھونڈتا ہے کہ وہ مجھ پر جادو ہو گیا ہے، ایسا ہو گیا ہے، اور اندر سے وہ بالکل کمزور ہو جاتا ہے کہ ہو مجھ پر جادو ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر معاملے میں رہنمائی عطا فرمائی ہے، اور معوذتین جو آخری دو صورتیں ہیں اس میں خاص طور پر جو ذکر ہے کہ کہو کہ میں صبح رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ پناہ کیا ہوتی ہے؟ پروٹیکشن۔ کس کس چیز سے؟ اس میں ایک چیز کیا آئی؟ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان عورتوں کے شر سے جو گرہوں کے اندر پھونکے مارتی ہیں، اور یہ قصہ آ رہا کس کے لیے؟ جادو کے لیے۔ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں گے بجائے اس کے کہ ادھر ادھر جانا، اس کی بجائے ہمیں اگر کوئی شک پڑ ہی جائے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنی چاہیے کہ اللہ میں تیری حفاظت میں آتا ہوں، اور یقین رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرے گا تو وہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور ان سے سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتا تھا بغیر کوئی فائدہ پہنچائے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، حالانکہ وہ خوب جانتے تھے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ جو شخص ایسی چیزوں یعنی سحر، جادو، منتر وغیرہ کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے۔ یعنی یہ کہنے کو عمل ہے لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ یہ کفریہ عمل ہے، لہذا اس کے تمام اگر کوئی نیکیاں بھی اس نے کی ہوں گی تو وہ سب کے سب وہاں پر نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گی اور وہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسُهُمْ، اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بہت بری ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ انہیں پتہ چل جاتا۔ ولو انہم آمنوا، اور اگر وہ ایمان لاتے، واتقوا، اور اللہ سے ڈرتے، لمثوبۃ من عند اللہ خیر، تو اللہ کے ہاں اس کا بہت اچھا صلہ پاتے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ انہیں معلوم ہو۔
یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. یہود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بھی آتے تھے، بعض اوقات کچھ لرن کرنے کے لیے آتے تھے، اکثر شرارت کے لیے آتے تھے. جیسے ہر زبان میں کوئی نہ کوئی کلمہ ہوتا ہے نا. انگریزی میں یعنی کوئی صاحب گفتگو کر رہے ہیں تو آپ کی سمجھ میں نہیں آتی، آپ کہتے ہیں ایکسکیوز می، آئی بیگ یو پارڈن سر. اب اس کے لیے جو مروجہ ان کے ہاں جملہ تھا وہ تھا راعنا، جس کا ترجمہ ہے ہماری رعایت فرمائیے. اب وہ کیا کرتے تھے، اس کو تھوڑا لمبا کر کے راعینا کہہ دیتے تھے. رائی کے معنی چرواہا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا چرواہا یا اپنا سرونٹ کہہ کر اپنے دل کو خوش کر لیتے تھے کہ ہم نے یہ کہہ دیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کو پتہ بھی نہیں چلا. یا پتہ چلے یا نہ چلے، ایک ہوتی ہے نا انسان کی اپنی ذہنیت کہ اس نے دل ہی دل میں کسی کو گالیاں نکال لیں، وہ خوش ہو گیا کہ میں نے اس کو گالیاں دے دی. اس کو یہاں ایڈریس کیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، تم رائنا کائی نہ کرو، وقولوا انظرنا، بلکہ کہا کرو انظرنا، ہماری طرف نظر عنایت فرمائیے. جیسے میں نے کہا نا کہ ایک ہی مفہوم کے لیے آئی بیگ یو پارڈن بھی کہا جاتا ہے، ایکسکیوز می بھی کہا جاتا ہے، سوری بھی کہا جاتا ہے. یعنی بعض لوگ جو ہیں سوری، یعنی اس کا بھی مطلب کیا ہے کہ آپ ذرا اپنی بات کو ریپیٹ کر دیں. حالانکہ سوری کے لفظی معنی تو افسوس کے ہیں، اور یعنی آئی بیگ یو پارڈن کے یا ایکسکیوز می کے معنی جو ہیں وہ معذرت کرنے کے ہیں کہ نہ آپ سے کوئی غلطی ہوئی نہ گناہ ہوا. لیکن اصل میں محاورہ اصل چیز ہوتی ہے کہ ایکسکیوز می یا آئی بیگ یو پارڈن یا خاص انداز سے سوری کہنا کسی بات میں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پلیز ہم پر مہربانی کر کے اس جملے کو ریپیٹ کر دیجیے. اسی مفہوم کا انظرنا، ہماری طرف نظر عنایت فرمائیے. اچھا، فائدہ کیا ہوگا کہ جب مسلمان یہ الفاظ کہیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قرآن مجید کی آیات پڑھ کر سنا دی جائیں گی تو اب کیا ہوگا، مسلمانوں کے لیے حکم وہ انظرنا کہیں. اچھا، اب وہ جب رائنا کہیں گے تو صاف پکڑے جائیں گے کہ یہ قرآن مجید کی انسٹرکشن کو وائلیٹ کر رہے ہیں. واسمعوا، اور غور سے سنا کرو تاکہ اس کی نوبت ہی نہ آئے. وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. ما یود الذین کفروا، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب وللمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم. اصل بات کیا ہے کہ ان اہل کتاب کو اور مشرکین کو یہ بات ہی پسند نہیں آئی کہ اے مسلمانوں، تم پر تمہارے رب کی جانب سے کوئی خیر نازل ہو. جیسے ہے نا کوئی ہمارے ہاں محاورے بنے ہوئے ہیں کہ ہمارے والد صاحب کے دوست مرحومان دونوں اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ بھی والد صاحب بھی، وہ کہا کرتے تھے کہ عورت بڑے چاؤ سے بیٹے کو بیاتی ہے اور بہو لے کے آتی ہے. جب بہو گھر میں آ جاتی ہے تو اسی سے جیلس ہو جاتی ہے کہ اس نے میرا بیٹا مجھ سے چھین لیا ہے. اب چونکہ وہ اس کو اپنے بہو کا وجود ہی گوارا نہیں ہوتا، لہذا آٹا گننے ہلدی کیوں ہے، اور کچھ نہ ملے اس کو تو پھر اس کو یہی اعتراض ہوتا ہے کہ آٹا گننے ہلدی کیوں ہے. ہزار آٹا گوندنا ہے تو بغیر ہلے تو آٹا نہیں گوندا جا سکتا. تو اصل میں یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ سارے جو کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، کبھی یہ بات کبھی وہ بات، کبھی یہ اعتراض کبھی وہ اعتراض، ان سب کا حاصل کیا ہے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مسلمانوں پر کسی خیر کا نازل ہونا ہی گوارا نہیں ہے. اب ایسی آیات جو ہوتی ہیں یاد رکھیے گا، یہ اصل میں ایمان والوں کی تسلی کے لیے ہوتی ہیں کہ ہر جو نیا شوشہ چھوڑا جائے گا اس سے جو مخلص مسلمان ہیں ان کو تکلیف ہوگی. یار ایک ہی مسئلہ ہو گیا، ایک ہی مسئلہ ہو گیا. بہت سے لوگ جو ہیں وہ بیٹھتے ہیں، یعنی سیکولر مزاج
جو بالکل ملحد قسم کے لوگ ہیں ان کے پاس آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ ان کے پاس بیٹھتے ہیں اور آئے دن کو نیا شوشہ اخبارات کے اندر، خاص طور پر انگریزی پریس کے اندر جو ہے جس طرح کی دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، یعنی کہا جاتا ہے کہ مولوی ایسا کرتا ہے، لیکن وہ مولوی کا اصل میں تو اللہ تعالیٰ کے رسول کی سنت ہوتی ہے یا دین کا کوئی حکم ہوتا ہے، اس کو بنیاد بنا کر پریشان کیا جاتا ہے۔ اور جب اس کے سامنے آتا ہے کہ یہ ایسا حکم، اچھا یار یہ واقعی ایسے، اچھا اب غور کرنے کی بات یہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ ہر دفعہ دین میں جو کوئی سقم یا کوئی خامی یا خرابی اسی شخص کو نظر آتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اسے اسلام کا وجود ہی گوارا نہیں ہے۔ یعنی اب آپ خاص طور پر سوشل میڈیا پر وقتاً فوقتاً دیکھتے رہتے ہیں یہ چیزیں کہ بہت ہی واضح تضاد جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ یعنی پاکستان کے اندر کسی عورت پر تشدد ہو جائے یا کسی غیر مسلم کے ساتھ کوئی زیادتی کسی مسلمان کی طرف سے ہو جائے تو ہمارا پورا میڈیا جو ہے اس کو آسمان سر پہ اٹھا لیتا، پرنٹ میڈیا بھی اور الیکٹرانک میڈیا بھی۔ لیکن اب کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، شام میں کیا ہو رہا ہے، کیا ان کو نظر نہیں آتا؟ اصل بات کیا ہے کہ انہیں اسلام کا وجود ہی گوارا نہیں ہے، انہیں مسلمان ہی سے نفرت ہے۔ لہذا اگر مسلمان پر تشدد ہوتا بھی رہے تو گویا ان کے دل کے کلی کھینچتی ہے کہ یہ مسلمان ہیں ہی اس قابل۔ اگر اسلام کی توہین ہو تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہو رہا ہے، اسلام ہے ہی اس قابل۔ تو اب اس کانٹیکسٹ میں پڑھیں کہ اصل بات کیا ہے کہ اہل کتاب کو اور مشرکین کو یہ پسند ہی نہیں ہے ان ينزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کوئی خیر ملے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے جس کو چاہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اس دنیا میں نیک انسان اللہ نے بہت پیدا کیے ہیں، لیکن نبی کون بنا؟ یعنی کوئی کمپٹیشن کا امتحان نہیں لیا تھا پہلے اللہ تعالیٰ نے کہ جی سب کوئی پرچے لے اور جو ان میں سے ٹاپ کرے اس کو اللہ تعالیٰ نبی بنائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ڈسکرپشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس پھول کو چاہا اس باغ میں سے اس نے چن لیا اور اس کو اپنا پیغمبر بنا دیا۔ اصولی بات تو یہ ہے، اگرچہ ہمارا ایمان ہے کہ نبی جو ہے وہ تمام انسانوں میں بیسٹ بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں چونکہ اگر اس بحث کو چھوڑا جائے گا کہ جی یہ بیسٹ ہے تو پھر اس کے مقابلے میں نئے دلائل آئیں گے۔ لہذا یہ جو موٹے موٹے ایشوز ہوتے ہیں یاد رکھیے گا، ان میں قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی ڈسکریشنری پارٹس کا ذکر کرتا ہے۔ مثلا سود کا مسئلہ ہے، حالانکہ سود اور کاروبار ایک ہے نہیں، ان کا اعتراض نقل کیا کہ یہ کہتے ہیں کہ انما البیع مثل الربا، کہ سود اور کاروبار ملتے جلتے تو ہیں۔ یہ کیا ہوا جی کہ ایک آدمی کے پاس 50 لاکھ روپیہ تھا، اس نے بینک میں رکھ دیا اور منتھلی اس نے اس سے پروفٹ لینا شروع کر دیا، اور دوسرے نے وہ 50 لاکھ روپے کا مکان خرید کر کرائے پہ دے دیا اور منتھلی کرایہ لینا شروع کر دیا۔ یہ حلال اور یہ حرام کیوں ہے؟ تو اس کو کوٹ کیا پہلے کہ یہ کہتے ہیں کہ انما البیع مثل الربا۔ اب بیان کرنے سے ہر چیز واضح ہو جائے گی کہ یہ لیکوڈ سرمایہ ہے اور وہ فکس سرمایہ ہے۔ لیکوڈ جو ہے اس سے براہ راست کمائی جو ہے فکس لے کر وہ جائز نہیں ہے، اور جو سرمایہ اپنی شکل نہ بدل سکے وہ اس پر کمائی جو ہے وہ حاصل کی جا سکتی ہے۔ لیکن قرآن مجید نے اس کا جواب یہ نہیں دیا۔ جواب کیا دیا؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے کاروبار کو جائز اور سود کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ خیر صلاح۔ اسی طرح ویسٹ کے ساتھ ہمارا بہت بڑا ایشو جو ہے وہ مساوات مرد و زن کا ہے۔ اب خالص سائنسی نقطہ نگاہ سے بات کریں تو مرد اور عورت کی آئیڈینٹیکل وجود نہیں ہے۔ جب ہر سیل میں ایک کروموسوم کا فرق ہے، 46 میں سے ایک کروموسوم مرد اور عورت کا مختلف ہے، اور سیل کتنے ہیں؟ 28 ٹریلینز، تو وہ 1/46 کو آپ ذرا 28 ٹریلین سے ضرب تو دیکھیں کتنے بڑی فگر آئے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ بیسٹ نہیں چھوڑی، وہاں پر کیا کہا؟ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر
مینیجرز، ڈائریکٹرز مقرر کیے گئے ہیں۔ قوام کا مطلب کیا ہے؟ مینیجر، انچارج، ڈائریکٹر، کیئر ٹیکر، ذمہ دار۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، جیسے اللہ تعالیٰ انسانوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دیتا ہے، بس اس نے مردوں کو فضیلت دے دی اور گھر کا انچارج بنا دیا۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ڈسکریشنری پاورز ہیں، وہ جس کو چاہے جہاں مرضی فٹ کر دے، اور یہ ہمیشہ جو مالک ہوتا ہے اس کا اختیار ہوتا ہے۔ یعنی کسی بھی ادارے میں جو بھی اس کا چیف ایگزیکٹو ہے، جو بھی اس کا مالک ہے، وہ جس کو چاہتا ہے مینیجر بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے آفیسر بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے کوئی اور ڈیزگنیشن دیتا ہے۔ یہ سب کا سب کیا ہے؟ یہ اس کا اختیار ہوتا ہے۔ اس کے ادارے سے آپ باہر نکل جائیں تو پھر جو، اگر آپ خود مالک ہیں، سیلف ایمپلائڈ ہیں، تو سارا اختیار آپ کے پاس ہے، اور پھر اگر آپ کوئی امپلائمنٹ جوائن کرتے ہیں تو پھر جو بھی امپلائر ہوگا اس کا اختیار ہوگا کہ آپ کو وہ کس مقام پر فٹ کرتا ہے، آپ کو کون سا مقام دیتا ہے۔ تو واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے لیے خاص کرتا ہے جسے چاہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی عنایت والا ہے۔ ما ننسخ من آیت، اور ہم نہیں منسوخ کرتے کسی آیت کو، او ننسیہا، یا اس کو فراموش نہیں کرتے، ناتی بخیر منہا، بلکہ ہم اس سے کوئی بہتر لے آتے ہیں۔ اب ایک اور اعتراض ان کی طرف سے آیا، اب جو تورات انہیں دی گئی تھی وہ تو پوری فل فلیجڈ تورات جو ہے وہ تختیوں پر کندہ ہوئی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دی گئی، لیکن قرآن مجید ایک مینول کی طرح آیا ہے، یعنی ڈے ٹو ڈے انسٹرکشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اور وقتاً فوقتاً ایک دوسرے کے اپوزٹ انسٹرکشنز بھی ہیں۔ آپ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں تو بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ ایک وقت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، جو آپ نے اپنے صحابہ کو دیا، کہ تم اپنے دفاع میں بھی ہاتھ نہ اٹھاؤ، ماریں کھاؤ، بے شک تمہاری جان چلی جائے لیکن اپنے دفاع میں بھی ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ مکی زندگی اس کا شاہکار ہمیں نظر آتی ہے۔ یعنی حضرت یاسر، حضرت سمیہ شہید کر دیے گئے، کم و بیش 30-40 مسلمان تو اس وقت ہوں گے مکہ مکرمہ میں، لیکن کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ جا کر لڑے بھیڑے جا کر ابو جہل سے، اور انہیں اگر 30-40 افراد وہاں پر چلے جاتے تو شاید حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کی جان تو بچا لیتے، لیکن اسلام کی جان نکل جاتی۔ اب یہ یعنی وہ جو ڈیوائن ول ہے، اللہ تعالیٰ کی ول، اور اللہ تعالیٰ کی جو یعنی علم ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کے اعتبار سے اس موقع پر یہ وائلنس جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ جرم ہے، یہ سوئسائڈل ہے اس موومنٹ کے لیے، لہذا وہاں کہا کہ ہاتھ بھی نہ اٹھاؤ۔ اور جب مدینہ منورہ آ گئے تو پھر فرمایا کہ ان سے جنگ شروع ہو گئی، فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ فرو ہو جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین سارا کا سارا اللہ کا ہو جائے۔ تو اب احکام بدلیں گے نا، ایک چیز آج حرام تھی کل حلال کر دی گئی، ایک چیز آج حرام تھی، ایک آج حلال تھی کل حرام کر دی گئی، جس کی سب سے بڑی مثال شراب، یعنی اس پر بین لگا 3 سٹیپس میں۔ پہلے سٹیپ پر صرف یہ بتایا کہ اس کی خوبیاں کم اور خامیاں زیادہ ہیں، دوسرے سٹیپ پر یہ بتایا کہ جب شراب کے نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جایا کرو، اور پھر حکم دیا کہ باز آ جاؤ، هل انتم منتهون، باز آتے ہو کہ نہیں باتے، یعنی اب بیان ہو گئے۔ تو اس پر اعتراض اٹھایا انہوں نے کہ یہ کیا بات ہوئی، آپ کے رب کو خبر نہیں ہوتی کہ ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے؟ اب اس کا جواب آپ یہ بات سمجھ گئے ہیں تو پڑھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ ما ننسخ من آیت، ہم نہیں منسوخ کرتے کسی آیت کو، او ننسیہا، یا فراموش کرتے، ناتی بخیر منہا، مگر ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں، او مثلہا، یا اس جیسا کوئی اور حکم لے آتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ یعنی ایک وہ بڑی انفارچونیٹ ہسٹری ہے ہماری کہ انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے بڑی ٹاپ کی 2 شخصیات، یعنی حنفیوں میں علم و فضل کے اعتبار سے ایک بہت بڑی شخصیت تھی مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ،
اور اہل حدیث حضرات میں بڑی اونچی شخصیت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے درمیان ایک مناظرہ ہوا۔ کس مسئلے پر؟ امتناع نظیر پر۔ امتناع نظیر کا مطلب کیا ہے کہ کیا اور محمد پیدا ہو سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ اب اس میں ایک نے کہا کہ نہیں پیدا ہو سکتے، دوسرے نے کہا کہ کیوں نہیں پیدا ہو سکتے؟ تو اس نے بات یہاں تک بڑھا دی، اس نے کہا کہ اگر اللہ بھی چاہے تو وہ دوسرا محمد پیدا نہیں کر سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ یہ کیا تھا؟ ایک ہے حقیقت، اور ہم سب کا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر انسانیت اپنے کلائمیکس کو پہنچ گئی، اب ان جیسا کوئی اور پیدا نہیں ہوگا، یہ اور بات ہے۔ اور یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ بھی چاہے معاذ اللہ تو پیدا نہیں کر سکتا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے۔ تو فرمایا ان اللہ علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، تو کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آسمان اور زمین کی بادشاہی تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ تعالیٰ کے سوا نہ تو تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، اے مسلمانوں کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے پیغمبر سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سوال پوچھو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے قبل سوال پوچھے گئے تھے؟ یہ کیا تھا؟ یہودیوں کا طرز عمل۔ یعنی ہم پڑھ کے آئے نا پچھلی نشستوں میں وہ گائے کا واقعہ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ تم گائے ذبح کرو۔ دے شوڈ ہیو امیڈیٹلی ڈن دی کمپلائنس۔ اللہ خیر صلاح، بات ختم ہو جاتی۔ انہوں نے کہا گائے کیسی ہو؟ ایک پابندی لگ گئی۔ انہوں نے کہا رنگ کیسا ہو؟ دوسری پابندی لگ گئی۔ ذرا اور بھی تھوڑی سی وضاحت کریں، 3 اور بھی پابندیاں لگ گئیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، تو اس نے آ کر پوچھا کہ اللہ کے رسول جس نے ایک دفعہ حج کیا ہو تو پھر اسے دوبارہ بھی کیا حج کرنا چاہیے؟ آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ وہ ادھر آ گیا، اللہ کے رسول میں پوچھ رہا ہوں کہ اگر کسی شخص نے حج کیا ہوا ہو تو اسے پھر دوبارہ بھی حج کرنا چاہیے؟ آپ نے پھر منہ تیسری طرف موڑ لیا۔ وہ ادھر آیا تو آپ نے اسے ڈانٹا کہ میں جواب نہیں دینا چاہتا تو تم کیوں بضد ہو؟ اس لیے نہیں کہ میں نے تمہاری بات سنی نہیں، لیکن میں انٹینشنلی جواب نہیں دینا چاہتا، اس لیے کہ میں اگر ہاں کہہ دوں تو یہ قیامت تک فرض ہو جائے گا، اور اگر بھی یہ نہ کہہ دوں تو پھر میں اپنی امت کو دین کی ایک بہت بڑی عبادت سے محروم کر دوں گا۔ جس کے پاس وسائل ہوں وہ کرے، لیکن فرض جو ہے وہ ایک ہی دفعہ ہے۔ تو اب وہ کہا جا رہا ہے کہ کیا تم بھی یعنی ان کی اس پریکٹس کو فالو کرنا چاہتے ہو؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو شخص ایمان کو چھوڑ کر اس کے بدلے کفر کو حاصل کرے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، یعنی مطلب کیا ہے کہ ایمان کا طرز عمل کیا ہے کہ جو بھی اللہ کا رسول حکم دے اس پر عمل کرو، خام خواہ اس میں مین میخ میں نہ پڑو، اور کفریہ طرز عمل کیا ہے کہ اس کی مین میخ میں پڑو اور اس حد تک چلے جاؤ کہ جیسا تم عمل کرنا ہی نہیں چاہتے۔ بڑے مخصوص سوالات جو ہیں یہ ہمارے جو سیکولر طبقہ ہے انہوں نے فلوٹ کیے ہوئے ہیں میڈیا پر، حالانکہ ان کا ہمارے عمل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کہ چاند پر جو نماز کیسے پڑھی جائے گی، چاند پہ پہنچو گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی انبیاء کرام کے وارث ہیں علماء کرام، انہیں اجتہاد کا حق دیا ہے، وہ انشاءاللہ سر جوڑ کے بیٹھیں گے اور اس مسئلے کو حل کر لیں گے۔ قطب شمالی پر جہاں 6 مہینے کا دن ہے اور 6 مہینے کا رات ہے وہاں نمازوں کا اوقات کیا ہوں گے؟ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ جب دن جو ہے وہ بہت زیادہ لمبا اور اس طرح کا ہو جائے تو پھر تم کیلکولیشن سے نماز پڑھو۔ اب وہ کیلکولیشن کیسے ہوگی، کس حساب سے ہوگی؟ علماء سر جوڑ کے بیٹھیں گے اور اس مسئلے کو حل کر لیں گے۔ اللہ خیر صلی اللہ، یعنی خام گیا۔ وَدَّ کثیر من اہل الکتاب، بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر بنا دیں، حسدا من عند انفسہم،
اپنے اندر کے حسد کی وجہ سے، من بعد ما تبین لهم الحق، اس کے بعد کہ ان پر حق واضح ہو چکا ہے، فاعفوا واصفحوا، تو ان سے درگزر کرو، ان سے چشم پوشی کرو، فاعفوا پس درگزر کرو، واصفحوا اور چشم پوشی کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیج دے۔ اس سے مراد موت بھی ہو سکتی ہے کہ موت تک ایسا تمہیں کرنا پڑے تب بھی کرو، یعنی ایسے سوالوں کا جواب حاصل کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مناسب سمجھے گا تو وہی نازل فرما دے گا، اس کو واضح کر دے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو واضح نہیں کرنا چاہتا تو تمہیں بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہی کے ساتھ مطابقت اختیار کرنی چاہیے اور اس کو ذہن سے نکال دینا چاہیے، یا یہاں تک جب تک اللہ تعالیٰ اگلا حکم بھیج دے، وہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے، اپنا حکم لے آئے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اور تم اپنی طرف سے جو بھی آگے بھیجو گے، جو بھی نیکی آگے بھیجو گے، تجدوہ عند اللہ، تم اسے اللہ کے پاس موجود پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو بھی کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھنے والا ہے۔ وقالوا لن يدخل الجنۃ الا من کان ھودا او نصارا، اور یہ کلیم کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نہیں داخل ہوگا کوئی جنت میں مگر جو یہودی یا نصرانی ہو۔ تلک امانیہم، یہ ان کی وشفل تھنکنگز ہیں، ان کی جھوٹی تمنائیں ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، ان سے کہو کہ اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ بلا، یس، من اسلم وجہہ للہ، جو کوئی اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سیدھا کر لے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے گردن جھکا دے گا، خواہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیروکار تھا اس کسی وقت، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار تھا ان کے زمانے میں، یا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد وہ آپ کا فالوور بن جاتا ہے، تو سارا یہ ایک ہی دین ہے نا۔ لیکن کسی رسول کا انکار اس کی دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جو تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار بھی کر دے تو اس کے لیے آخرت میں فلاح ہے، نو۔ مراد کیا ہے کہ جو بھی اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے، اور یہی اس حدیث کا بھی مفہوم سمجھ میں آتا ہے کہ جو آپ نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک ناجیہ ہوگا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور وہ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ و صحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہ فرقہ جو ہے وہ درست ہے۔ یعنی کوئی شخص خواہ وہ اہل حدیثوں کے اندر ہو، بریلویوں کے اندر ہو، دیوبندیوں کے اندر ہو، شافیوں میں، مالکیوں میں، حنبلیوں میں، حنفیوں میں، کہیں بھی ہو، جو بھی خلوص کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طرز عمل کو اختیار کرنا چاہتا ہے وہ آخرت میں نجات پائے گا، اس لیے کہ آخرت میں محاسبہ انڈیویجول ہے، ایز جماعت نہیں ہے۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ احسان کی روش اختیار کرنے والا ہے، فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس محفوظ ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ایسے لوگوں کو نہ ڈرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے یا ریگریٹفل ہوں گے اپنے عمل پر۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ يا حامل القرآن